السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد کے شعبہ جات جو ہیں اور جو نصاب تعلیم ہے اس پر آج گفتگو کروں گا۔ ادارہ محمد رسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس اسلام آباد کے اندر جو ہم بنا رہے ہیں، اور اس کی کلاسیں جو ہیں شوال کو، یہ 2024 کا یہ جو رمضان المبارک ہے نا، اس کے بعد شوال میں انشاءاللہ تعالیٰ کلاسیں جاری ہیں۔ اس میں پہلا شعبہ مقامی سطح پر جو ہے یہ شعبہ ناظرہ ہے۔ اس میں نورانی قاعدہ اور قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جائے گا، اور ساتھ نماز جنازہ ترجمے کے ساتھ، اور ان کی اصلاحی اور تربیت کے لیے دروس ہوں گے۔ دوسرا شعبہ جو ہے اس کے اندر ہے وہ شعبہ حفظ ہے۔ اس کے اندر 15 سال سے لے کر 50 سال تک کے خواتین و حضرات کو شامل کیا جائے گا، داخلہ دیا جائے گا، اور ان کو مکمل قرآن یاد کروایا جائے گا تجوید کے ساتھ، اور ساتھ جو ہے حصن المسلم یہ کتاب مکمل حفظ کروائی جائے گی، نماز جنازہ ترجمے کے ساتھ، اور روزمرہ کی دعائیں، اور ان کے اندر خشیت الہی، خشوع و خضوع پیدا کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے، بچوں کے لیے دعائیں کی جائیں گی اور ان کی تربیت کی جائے گی، تاکہ یہ پانچوں نمازوں کے پکے نمازی باجماعت نماز ادا کرنے والے ہو جائیں، اور نماز تہجد اور نماز ضحیٰ اور اوابین بھی پڑھیں۔ اس میں خواتین کی الگ کلاس ہوگی اور مردوں کی الگ کلاس ہوگی۔ ابتداً ہم پہلے آنے والے تقریباً 20 خواتین کو اور 20 جو ہے یعنی مردوں کو ہم داخلہ دیں گے۔ شعبہ حفظ میں تقریباً 15 سال سے لے کر یہ 50 سال تک کے خواتین حضرات جو اسلام آباد راولپنڈی میں ہیں، وہ ڈائریکٹ ہماری کلاسوں کے اندر وہ شامل ہوں۔ اوقات میں وہ تشریف لائیں، اور جب کلاس کا ٹائم ختم ہو جائے اور گھر میں چلے جائیں۔ یہ بچوں کو لانا اور یعنی واپس لے کر جانا، یہ والدین اور سرپرست کی ذمہ داری ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی طرح اس ادارے کی جو ہے تیسری کلاس جو ہے وہ ہے 1 سالہ تربیتی کورس۔ ہم خواتین کے لیے 1 سالہ تربیتی کورس بنا رہے ہیں، اور مردوں کے لیے بھی 1 سالہ تربیتی کورس بنا رہے ہیں۔ اس میں 15 سال سے لے کر 50 سال تک کے خواتین و حضرات جو ہے وہ اس تربیتی کورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اکثر مدارس کے اندر، مساجد کے اندر کورسز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس نا 10-15 سال 20 سال، اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں وہ اہل نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے یہ نیت کی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے جس عمر میں بھی کوئی آئے، اور اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ 50 سال تک کی ہم نے قید لگائی ہے، لیکن 50 سال سے زیادہ عمر والے اگر صحت مند ہو، ان کے لیے آنا جانا آسان ہو، اور وہ دین سیکھنا چاہتے ہوں، تو ان کو بھی ہم شعبہ حفظ میں بھی داخلہ کریں گے، داخلہ دیں گے، اور اسی طرح اللہ کی رحمت سے 1 سالہ تربیتی کورس میں بھی ان کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تربیتی کورس جو ہمارا ہے، اس میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے جو اسلام آباد راولپنڈی کے خواتین و حضرات ہیں وہ ڈائریکٹ کلاسوں میں حاضر ہوں گے، اور اس کے علاوہ پورے پاکستان اور بیرون ممالک میں جو 1 سالہ تربیتی کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ علامہ اقبال اوپن کی طرز پر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کلاسیں بھی ہوں گی، اور وہ اپنی کلاس میں یعنی رجسٹریشن کروانے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان سے پہلے یعنی عید سے پہلے تمام کلاسوں میں رجسٹریشن ہو جائیں، اور داخلے کا اعلان کر دیں کہ اتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور شوال کے اندر اللہ کی مہربانی سے کلاسیں وہ اپنا یعنی تعلیمی جو ہے نظام میں انشاءاللہ مصروف ہو جائیں گی۔ ہماری کلاسوں کا، تمام ہماری شعبہ جات کی کلاسوں کا افتتاح وہ شوال میں ہوگا، 2024 کا یہ شوال۔ اور ناظرین کرام، ہماری چوتھی کلاس جو ہے وہ ہے شعبہ تبلیغ۔ شعبہ تبلیغ جو ہے نا، ہم منظم طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے تبلیغ کے میدان میں کافی سارے بھائیوں کو آپ نے دیکھا جو بھی تبلیغ میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو اخلاص دے، ہمیں بھی اخلاص دے کہ ہم سب قرآن اور حدیث کے وکیل بن کر دین کو پھیلائیں۔ جب تک آپ قرآن اور حدیث کے وکیل نہیں بنیں گے، آپ آگے صحیح دین لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ ناظرین کرام، ہمارے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس 10 سے 15 اسٹوڈنٹ یہ دین کو سیکھنے والے آ جائیں گے ہمارے بھائی،
تو ان میں ایک عالم دین مقرر کریں گے جو کسی مسند ادارے سے درس نظامی جس نے کی ہو اور وہ قرآن کا ترجمہ اور حدیث کو جاننے والا ہو، وہ ان کا معلم اور ان کا مدرس ہوگا، اس کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جو ہے مساجد کے اندر یہ جناب ہمارے بھائی ہیں ان کو دین سیکھنے کے لیے اور دعوت کے میدان میں ہم روانہ کریں گے اور صبح سے شام تک اور پوری رات کا مکمل دورانیہ ہمارے جو محقق علماء کرام ہیں ان کی مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گائے بگائے مشاورت کریں گے تاکہ یہ سارا دورانیہ جو ہے سنت کے مطابق گزرے۔ اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کے بھی ہم یعنی تبلیغ اور دعوت کے شعبے میں ان کی یہ بھی خدمات چاہتے ہیں، لیکن وہ صرف محلے کی سطح پر ہوں گی۔ ایک ہمارا سیکٹر جو اسلام آباد کا ہوگا اس کے اندر ہم ایک مخصوص اگر مسجد کے اندر ہو جائے یا مخصوص کسی گھر کے اندر ہو جائے خواتین کو بلائیں گے، وہاں درس دیں گے اور پھر وہاں پر معلمات وہ انشاءاللہ سرپرستی کریں گی تمام خواتین کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل دین سکھانے کے لیے ہر گھر سے ان کو دعوت دی جائے گی اور ایک مخصوص جگہ پر ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے گی۔ اور یہ بھی ایک منظم طریقے کے ساتھ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں اسلام آباد راولپنڈی میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں اور ان کو شوق ہے دعوت کا، اور ایسی ہماری خواتین جو کہ حافظہ ہیں قرآن کی یا عالمہ ہیں یا جنہوں نے چند سال تعلیم حاصل کی ہے ان کو شوق ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور ایسی خواتین جو شادی شدہ ہیں اور ان کے پاس وقت ہے، وہ کچھ نہ کچھ وقت دعوت اور تبلیغ میں صرف کر سکتی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں خواتین کا ایک ایسا جو ہے گروپ بنا دوں گا اور اپنی سرپرستی کے اندر اس میں جو ہے تمام خواتین کو ایڈ کریں گے اور آگے پھر دعوت اور تبلیغ کے میدان میں ہم اسلام آباد کے جتنے سیکٹر ہیں تمام سیکٹروں میں انشاءاللہ تعالیٰ خواتین کا جو ہے ایک منظم نظام انشاءاللہ ہم پھیلا دیں گے۔ اور اسی طرح جو ہمارے مرد حضرات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس میں نمایاں کردار دیں گے۔ ہم محلے کی سطح پر بھی یعنی تبلیغ اور دعوت کا نظام چلائیں گے کہ محلے کی سطح پر ہمارے ساتھی تیار ہوں، اور دوسرا جماعتیں اور گروہ اور قافلے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر مساجد میں جائیں گے، وہاں محلے میں جائیں گے، ہر گھر میں جائیں گے اور ہر دکان میں جائیں گے، پلاٹ میں جائیں گے، کہیں بھی ہمارے بھائی جو کہ کسی بھی شعبے میں مصروف ہیں وہاں جا کر ان کو دعوت دیں گے اور ان کو دین انشاءاللہ سکھائیں گے۔ جو سارا سال مسجدوں میں جمعہ پڑھتے ہیں ان تک دین پہنچ جاتا ہے، جو رمضان میں رمضانی ہمارے مسجدوں کو آباد کرنے والے ان تک بھی کچھ پہنچ جاتا ہے، جو جمعہ میں یا ہماری تقریروں میں ان تک کچھ دین پہنچ جاتا ہے، مکمل وہ بھی نہیں، لیکن جنہوں نے کبھی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، غور کریں، اور جنہوں نے کبھی کسی درس میں شمولیت نہیں اختیار کی، جنہوں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا، جنہوں نے کبھی جلسہ نہیں، جنہوں نے کبھی عید کی نماز بھی مسجد میں نہیں پڑھی، ان کو کلمہ سکھانا، وضو، طہارت، دین یہ کس نے سکھانا؟ ہم نے سکھانا ہے۔ اگر وہ کہیں گے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کے اوپر کھڑے ہو کر مخصوص انداز سے 2 گھنٹے، کبھی انہوں نے ہمیں آ کر دعوت دی؟ یقین کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ یہ ساری زندگی دیکھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی آپ صبح یا رات وقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلتے کوئی قافلہ جو بھی ملتا ان کو کہتے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے، توحید کی دعوت دیتے۔ ہم سب مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے، سب سے پہلے میں سب بھائیوں کی توحید کو پکا کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے مسلمانوں کے اندر عیسائیوں یہودیوں کی رسومات ہیں اور سکھوں کے اور ہندوؤں کی رسومات ہیں، وہ نکالنا چاہتا ہوں۔ پاکستان تو بن گیا، اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، ہمیں موقع دیا کہ ہم دین کو سیکھیں اور سکھائیں، لیکن جو ہندوؤں کی رسمیں ہیں وہ ابھی تک ہمارے سکھوں کی رسمیں، عیسائیوں یہودیوں کی رسمیں ہمارے گھر نہیں ہیں۔ بے شمار ایسے گھر ہیں بچوں کی سالگرہ منا رہے ہیں، بچوں کی کیک کاٹتے ہیں، یہ ہمارے مسلمان کلمہ کو نمازی گھروں کی یہ ان کی خواتین ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، اور بچہ کہتا ہے بھائی سب گھروں میں یہ جناب سالگرہ، میری سالگرہ یہ منائیں، وہ کہتے ہیں چلو ہم نہیں مناتے، بس چھوٹا سا کیک کاٹ دیتے۔ بھائی رسم میں شامل آپ ہو گئے، آپ بچوں کی تربیت کریں کہ یہ رسم ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ سالگرہ، سال جب پیدائش کا وقت ہر سال آئے تو اس کو منانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیدائش کا وقت ہے آپ کی زندگی میں کتنی بار آیا ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ آج میں پیدا ہوں لہذا خوشی منائیں، پروگرام کریں۔ ایک حدیث،
ایک رسول جب کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کا جب دن آیا تو انہوں نے کچھ بھی کیا ہو کسی انداز سے، کچھ ثابت تو کرے، ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو 1 جانور ذبح کرتے ہیں، بیٹا ہو تو پھر 2 جانور ذبح کرتے ہیں۔ عقیقہ یہ سنت ہے، یہ ہر کسی نے خوشی کی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے چچا نے لونڈی صوبیہ کو آزاد بھی کیا اس خوشی میں کہ میرے یعنی بیٹا جو عبداللہ ہے اس کے گھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا پیدا ہوا ہے، اور پھر 7ویں دن عقیقہ بھی کیا، پورے عرب مکہ والوں کی دعوت بھی کی۔ یہ پیدائش کے موقع پر خوشی کرنا ثابت ہے، لیکن ہر سال یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین کو ہم جو ہے منظم طریقے کے ساتھ آگے پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا یہ جو شعبہ ہے، شعبہ تبلیغ، اس میں جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، وہ شامل ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ہم انشاءاللہ مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنی خدمات پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔